السلام علیکم۔ سورۃ اعراف جو ہے نا ہم نے اسٹارٹ کی ہوئی تھی اور اس کی جو ہے 141 آیتیں ہم نے کر لی تھی اور اب جو ہے وہ 142 سے اسٹارٹ کرنی ہے، اور یہ جو ہے پورا حضرت موسیٰ کا واقعہ جو ہے اور بنی اسرائیل کا بتایا گیا ہے، اور اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ آپ کو پچھلے جو ہے نا لیکچرز ویڈیوز وہ سننی پڑیں گی، کیونکہ اس کے اندر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا ہے۔ تو یہاں پہ صرف مختصر میں بتاؤں گی کہ فرعون جو ہے اس سے نجات دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو، اور باقی جو پورا جو ڈیٹیل ہے فرعون کے واقعے کی وہ پھر آپ کو پچھلی ویڈیو میں پتہ لگ جائے گا۔ اور یہاں سے ہم 142 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ وَوَعَدْنَا وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے ثلاثین لیلۃً، مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے 30 راتوں کا جو ہے نا وعدہ لیا تھا۔ وَأَتْمَمْنَاهَا، اور ہم نے اس کو پورا کیا بِعَشْرٍ 10، فَتَمَّ مِیقَاتُ، جو کہ مقررہ مدت جو ہے اللہ تعالیٰ نے مدد 10 دن اور کر کے 40 دن، یعنی کہ جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کوہ سینا پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طلب کیا تھا۔ کوہ سینا جو ہے نا یہ مصر کے اندر واقع ہے۔ مصر کا جو پہلے مدین آئی تھنک شہر ہے مدین، اور مصر کے جاتے ہوئے ان کے درمیان میں یہ پہاڑ ہے، اس کو کوہ طور بھی کہتے ہیں، کوہ سینا بھی کہتے ہیں۔ اور یہاں پہ اس پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے ہم کلام ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے تورات جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی۔ جو تورات کی جو تختیاں تھیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس پہاڑ پر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے دی تھی، اور 30 دن کا تھا، پھر وہ 10 دن ایڈ ہو کے 40 دن ہو گئے، تو وہ آپ نے وہاں پہ گزارے۔ تو یہاں پہ یہ وہ پہاڑ ہے نا جہاں پہ تورا دی گئی تھی، تورات جسے کہتے ہیں بنی اسرائیل کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے، جس طرح ہمارے پاس قرآن پاک ہے اور ہمارے جو نبی ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو اسی طرح بنی اسرائیل کی جو ایک ہم سے جو پہلے امت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا تھا پوری دنیا کی ہدایت کے لیے، اور وہ بنی اسرائیل تھے، اور ان میں جو تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے جن کو رسول سلیکٹ کیا گیا تھا، اور ان کو کتاب بھی دی گئی تھی تورات۔ اور اب جو ہے اب اس جو بنی اسرائیل ہے، کیونکہ ان کی ہم نے پوری ڈیٹیل پڑھ لی ہے سورۃ بقرہ میں، اور باقی بھی ہم نے ساری صورتوں میں پڑھا ہے کہ ان کی کیا حرکتیں تھیں بنی اسرائیل کی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلیکٹ کیا۔ عربی تھے، امی تھے، اور عربوں میں سے جو ہے نا آپ نے اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کو سلیکٹ کیا، اور اب جو ہے جتنے بھی لوگ ایمان لے کر آتے ہیں وہ سب مسلمان کہلاتے ہیں، اور اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اب سلیکٹ کیا پوری دنیا کی ہدایت کے لیے، کیونکہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے انہوں نے امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کر کے دکھا دی تھی عرب کے علاقے میں، لیکن پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ بھی اسلام جانا ہے، اور اس کی ذمہ داری جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ مسلمانوں کو سونپ دی تھی، اور ان کو کہا تھا کہ تم نے اگلی نسل تک پہنچانا ہے۔ تو مطلب کہ قیامت تک کے لیے ہم نے جو ہے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے، جو ان کا کام تھا دعوت کا، اور اس کو صرف دعوت کا نہیں بلکہ اس کو امپلیمنٹ بھی کر کے ایک نظام کی صورت میں جو پیش کرنا ہے، وہ جو ہے وہ اس کی ذمہ داری جو ہے وہ ہم سب مسلمانوں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لگا کر گئے ہیں۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ گئے ہیں تو وہاں سے جانے سے پہلے آپ نے بنی اسرائیل، کیونکہ جو فرعون سے نجات مل گئی تھی نا وہاں سے، اس سمندر میں ہی ڈوب گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام و بنی اسرائیل کے لیے سمندر میں راستہ بنایا تھا، تو وہ سمندر کو کراس کر کے جب دوسری جانب گئے ہیں تو وہاں پہ صحرا تھا، وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو من اور سلوہ کھانا، مطلب فری میں ان کو کھانا دیا من اور سلوہ کی صورت میں، اور ایک بادل تھا جو ان کے اوپر رہتا تھا تاکہ ان کو دھوپ نہ لگے، مطلب اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دی تھیں۔ تو اس صحرا کے اندر تو پیچھے سے جو ہے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے طلب کیا تھا کوہ سینا پہ، تو اس لیے وہ پھر اپنی قوم کو چھوڑ کر گئے تھے اپنے بھائی کے سپرد، اپنے بھائی، ان کے بھائی کا نام تھا ہارون علیہ السلام،
اب جو ہارون علیہ السلام ہے ان کو وہ کہہ کے گئے تھے کہ میں تو جا رہا ہوں، لیکن میرے پیچھے جو ہے تم نے جو ہے میری قوم بنی اسرائیل کا خیال رکھنا ہے۔ خیال سے مراد یہ تھا کہ ان کے دین کے بارے میں کوئی خرابی نہ آئے، کوئی بگاڑ پیدا نہ ہو۔ تو یہاں سے ہم پڑھ بھی لیتے ہیں، یہاں پہ لکھا بھی ہے وقالا، اور پھر کہا موسیٰ نے لی اخی اپنے بھائی سے۔ اخن ہوتا ہے عربی کا ورڈ ہے، اس کو کہتے ہیں بھائی، اور ہی جو ہے نا یہ اشارہ ہے اپنے کے لیے، لی اخی اپنے بھائی سے۔ ہارون کیا نام تھا؟ ہارون علیہ السلام، کہ تم نے کیا کرنا ہے، نخلفنی کہ تم نے میرے جو پیچھے ہے، فی قومی میری قوم کی، اصلی اصلاح کرنی ہے، ولا اور نہیں تتبی تم نے پیروی کرنی، سبیلا راستے کی، مفسدین جو کہ مفسد ہیں۔ مفسد جو فساد ڈالنے والے ہیں، جو کوئی چیز موقع نہیں چھوڑتے بگاڑ پیدا کرنے کا، تو تم نے ان کے خلاف جو ہے مطلب کہ آپ نے اصلاح کرنی ہے لوگوں کی، تاکہ وہ بھٹکے نہ ایسے لوگوں کی سازشوں سے، ایسے لوگوں کی چالوں سے، اور نہ ان کی چالوں کے اندر آنا ہے، اور نہ ہی قوم کو آنے دینا ہے، اور ان کی جو ہے اصلاح کرنی ہے۔ تو میں تمہیں اپنی جگہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو یہ ذمہ داری جو تھی موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام اپنے بھائی کو دے کر گئے تھے۔ وَلَمَّا جَاءَ موسیٰ اور جب پھر موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ آ گئے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو طلب کیا تھا، موسیٰ کو لِمِیقَاتِنَا، تو وہ کیا ہوئے کہ وہ میقات یعنی کہ ٹائم پر آ گئے وہ، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور اپنے رب سے انہوں نے کلام کیا، یعنی کہ مقررہ کیے ہوئے وقت پر پہنچ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور انہوں نے اپنے رب سے کلام کیا۔ قال فرمایا ربی اے میرے رب، ارینی مجھے دکھا، مجھے جو ہے دکھا، انظر الیکا کہ میں تجھے دیکھوں۔ مطلب کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر پہنچ کے نا اللہ تعالیٰ سے بات کی، اور اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ اللہ تعالیٰ میں نے آپ کو دیکھنا ہے، آپ کیسے دکھتے ہیں۔ تو کالا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا لن ترانی، ہرگز ترانی تم نہیں دیکھ سکتے، نی کا جو معنی وہ مجھ میں ہے کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ولیکن ذر، لیکن یہ ہے کہ تم دیکھو الی الجبل، اس پہاڑ کی طرف، فإن استقر، اگر تو یہ قائم رہا، مکانہ اپنی جگہ، فسوف، تو ان قریب ترانی تم مجھے دیکھ لو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم مجھے دیکھ ہی نہیں سکتے، موسیٰ علیہ السلام کو کہا چلو، اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، یہ جو پہاڑ ہے نا اس کے اوپر میں تجلی اپنی ڈالتا ہوں، اگر تو یہ اپنی جگہ پہ قائم رہا، ویسے کا ویسے رہا، تو پھر تم بھی مجھے دیکھ لو گے۔ فلما، لیکن جب تجلی ڈالی ربہ، اس کے رب نے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے للجبل، پہاڑ پر، جعلہ، تو وہ ہو گیا دکن وخرا، مطلب وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، مطلب کہ اس پہاڑ کے اندر بھی اتنی سخت نہیں تھی کہ وہ ایک چھوٹی سی جو اللہ تعالیٰ کی تجلی ہے اس کو بھی وہ برداشت کر سکے، تو وہ جو ہے ختم، مطلب ریزہ ریزہ ہو گیا، بلیک کلر کا، وہ موسیٰ صحیح کا، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ مطلب کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا انسان کا جو جسم باڈی وہ ہے وہ ایسی بنائی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اس باڈی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا، اس باڈی کی لیمیٹیشن ہے۔ ہم جو ہیں اپنے جسم کے ساتھ زمین کو بھی کراس نہیں کر سکتے، اگر ہم زمین سے نکلیں گے نا باہر تو ہمارا جسم جو ہے وہ پھٹ جائے گا، ہم لوگ جو ہیں اس پریشر کو برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ تھوڑی سی بھی اگر جہاز کا اگر آپ نے ٹریولنگ کی ہو تو آپ کا جہاز تھوڑا سا بھی اگر کراس کرتے ہیں نا اوپر کی جانب، تو آپ کے کان آئی تھنک بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کو سنائی نہیں دیتا، تو وہ چیز افیکٹ کرتی ہے۔ مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو ایسے بنایا ہوا ہے کہ ہم زمین کی حدود کو کراس نہیں کر سکتے۔ اب جو اسپیس کے اندر لوگ جاتے ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ ایک خاص قسم کا لباس ہے ان کے پاس، وہ اس کو پہن کے جاتے ہیں، اس کے بغیر وہ جائیں گے تو ان کو پتہ ہے ان کی جان کو خطرہ ہوگا، تو وہ پورا ایک لباس ہے ان کا، پوری ٹیکنالوجی ہے، اس کے ساتھ وہ جو ہے اسپیس کو کراس کرتے ہیں، ورنہ اس جسم کے ساتھ ہم جو ہے زمین کو بھی کراس نہیں کر سکتے، جو یعنی کہ اگر ہم آسمانوں کا سفر کریں تو اس کی بھی ایک لمیٹیشن ہے، اس سے اوپر ہم اگر بہت زیادہ اونچائی میں جائیں گے تو تب بھی جو ہے ہمیں افیکٹ کرے گی وہ چیزیں، تو اس کے لیے خاص ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں اس کو، اور لباس بھی ہوتا ہے جس کو اسپیشلی وہ پہن کر پھر جاتے ہیں اسپیس کے اندر، تو اس جسم کے ساتھ تو نہیں ہم دیکھ سکتے اللہ تعالیٰ کو، اسی لیے تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی اپنی تجلی دکھائی تھی، تو وہ پہاڑ نہیں برداشت کر سکا، ایون موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو کے گر گئے۔ فلما افاق، لیکن پھر جب وہ موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آئی تو پھر ان کو سمجھ آ گئی تھی، تو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے سبحانہ کا، اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، تو علیہ کا، کہ میں جو ہوں
یعنی کہ انہوں نے کہا کہ میں مطلب انہوں نے توبہ کی نا، توبہ کی وتوبت علیک، اور اللہ کی طرف انہوں نے توبہ کی اور اللہ کی پاکی بیان کی. انا، اور کہا کہ انا یعنی کہ میں پہلا ہوں مومنین، آپ پر ایمان لے کر آنے والا. قال یا موسیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی بے شک میں استفیتک، تجھے چنتا ہوں، علی الناسی لوگوں پر، برسالتی اپنی رسالت کے لیے، و بکلامی، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو سلیکٹ کیا نا، پیغمبری کے لیے سلیکٹ کیا. وہ بھی کلامی، اور مجھ سے ہم کلام ہو. فخذ، اور تم پکڑو، ماں جو آتیتو کا، جو تمہیں دیا گیا ہے، وکم من الشاکرین، تاکہ تم جو ہو وہ شکر کرو. یعنی کہ جو ہدایت ہمیں ملتی ہے اس پہ ہمیں شکر کرنا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی تھی، وہ ایک ہدایت تھی، اور اس کے اندر تمام اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے اصول بتا دیے تھے، جس طرح ہمیں قرآن پاک دیا ہے. اب یہ جو قرآن پاک ہے اس میں بھی ساری ہدایت ہے. اس میں آپ کو رائٹ بتا دیا گیا ہے، رونگ رستہ بتا دیا ہے، غلط اور صحیح کی پہچان آپ کو بتا دی گئی ہے. اور اگر ہمیں یہ کتاب نہ دی ہوتی تو پھر ہم اپنے دماغ کے مطابق چلتے ہیں، اپنے خواہشات کے مطابق چلتے سارے انسان. تو اس سے وہ پھر ہر ایک کی سوچ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، ہر ایک کی جذبات بھی علیحدہ ہوتے ہیں، خواہشات بھی علیحدہ ہوتی ہیں. تو انسان جو ہے وہ غلط فیصلے بھی کر سکتا ہے. دماغ ضرور ہمارا لاجیکل ضرور ہے، سوچتا ہے سمجھتا ہے، لیکن ہم لوگ جو ہیں پھر بھی جو ہے ہمارا دماغ جو ہے وہ صحیح جو ہے ہدایت نہیں مل سکتی ہمیں. اس کے لیے ہمیں ایک ہدایت چاہیے جو کہ ہمیں صحیح رستہ بتائے اور غلط رستہ بتائے. تو وہ جو ہے یہ کتاب ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ سیدھے رستے پہ قائم رہ سکتے ہیں. اب دیکھیں نا، یہ جو حکومتیں ہیں، اب جو نظام ہے سوشلزم کا، کمیونزم ہے، آئی تھنک یس کمیونزم ہے. اس میں یہ انسانی سوچیں ہی ہے نا. انہوں نے سوچا کہ کیسے نظام ہونا چاہیے جس کے تحت جو ہے ہم لوگ اپنی حکومت کریں اور لوگوں کو بھی کنٹرول کریں. لوگ مطلب ہر کوئی ایک سسٹم کے تحت ہی کام کرے گا نا، ورنہ تو کوئی کس طریقے سے نظام چلے گا. تو اب یہ جو ڈیموکریسی اور کمیونزم، سوشلزم جو ہیں، یہ انسانی دماغ کی سوچیں ہی ہیں نا. یہ ریشنلزم ہمارے دماغوں نے ہی ایک نظام بنایا نا. تو لیکن آپ دیکھ لیں نا، ڈیموکریسی کے اندر وہ چیزیں ہیں، انسان کو انصاف ملا نہ، کمیونزم کے اندر انصاف ملا ہے نہ، سوشلزم کے اندر انصاف ملا ہے. تینوں کے اندر یہ ساری انسانی دماغوں کے حل ہی تھے نا، جو کہ قرآن پاک کو سائڈ پہ کر کے ان انسانوں نے خود سوچ کے بنائے تھے. تو اب ان کو لیکن اللہ تعالیٰ ان کو کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن پاک میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں ایک نظام بتا دیا، وہ اسلامک سسٹم ہے. اور اسلامک سسٹم جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ انصاف ہی انصاف ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہے چاہے وہ مسلم ہے. تو یہ ایک پوری ایک ڈیٹیل ہے، اس میں پھر آپ کو پتہ لگے گا. اس کے اندر بارے میں آپ سرچ ضرور کیجئے گا کہ ڈیموکریسی، سوشلزم کیا ہے، کمیونزم میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے. اور اسلام جو ہے وہ انصاروں کا مجموعہ ہے. اسلام میں انصاروں کی چیزیں آ جاتی ہیں، اور جو ہے نا ایک پورا عدل کا نظام ہے جس میں انسان کو سکون ہی سکون ہے، چاہے وہ مسلم ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے. لیکن اسلامک سسٹم آپ کو دنیا میں نظر نہیں آئے گا کیونکہ اس کو امپلیمنٹ کرنے نہیں دیا جا رہا. اب افغانستان کا جو علاقہ ہے وہاں پہ وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں. ابھی مکمل طور پہ وہ نہیں کر سکے، لیکن یہ ہے کہ وہ کر رہے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے اپنے 20 سال دیے ہیں، قربانی دی ہے اسلامک سسٹم کو قائم کرنے کے لیے. انہوں نے امریکہ کے ساتھ 20 سال جو ہے وہ جنگیں لڑی ہیں. اور اس جنگ کا فائدہ آپ دیکھ لیں کہ امریکہ چھوڑنے پہ مجبور ہو گیا، اس نے چھوڑ دیا افغانستان کو. اور افغانستان جو ہے وہ اب اسلامک سسٹم قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اب اسلامک سسٹم اگر دنیا کے سامنے آ گیا تو پھر سارے ڈیموکریسی ختم ہو جائے گی. ڈیموکریسی نے جو ہے نا وہ کیپٹلزم آپ کا نظام کریٹ کیا ہوا ہے. کیپٹلزم میں یہ سرمایہ کاری آ جاتی ہے، اور سرمایہ کاری کیسی ہوتی ہے؟ سود، بینکنگ سسٹم سارا آ جاتا ہے. تو وہ جو سود کے اوپر ساری مارکیٹ ہے، اکانومی ہے، تو وہ ان کی جو ختم ہو جائے گی، ان کا نظام ختم ہو گیا تو ان کی جو
بادشاہت ہے، ان کے پاس جو پیسہ ہے، ان کے پاس جو پولیٹیکل سسٹم ہے، ان کے پاس جو سپر پاور وہ بنے ہوئے ہیں وہ ختم ہو جائے گا. تو اس لیے وہ اس چیز کو ختم تو نہیں ہونے دیں گے. اسی طرح سوشلزم کمیونزم ہے وہ بھی نہیں ختم ہونے دیں گے اپنا نظام، کیونکہ دنیا دیکھ لے گی اسلامک سسٹم کو کہ جس میں انصاف ہے، کیونکہ ابھی انصاف دنیا میں ہے ہی نہیں اور ہر انسان چاہتا ہے کہ انصاف ملے. اب یہ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی تھی اس کے اندر ساری چیزیں بتا دی گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو پکڑو. پکڑنے سے مراد یہ ہے کہ اس میں جو احکامات ہیں اس پہ عمل کرو، اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس عمل کے اوپر قائم بھی رہو. تو اس فاخذ کا مطلب یہ ہے، پکڑنے سے مراد یہ ہے کہ ما آتیتک کا جو میں نے تمہیں دیا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ میں نے جو تمہیں دیا ہے اس کو پکڑو. اس سے مراد پکڑنے سے یہی ہے کہ اس کے احکامات جو ہیں اس پہ عمل کرو، اس کے اوپر قائم رہو اور اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ وہ جو احکامات ہیں اس کے ذریعے سے آپ کی لائف میں جو ہے وہ سکون آتا ہے. آپ کی لائف میں بھی سکون آتا ہے اور آپ سیدھے راستے پہ بھی رہتے ہیں اور نقصانات جتنے بھی ہیں وہ ان سے بچ جاتے ہیں آپ. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ. تو اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو ہر شعبے زندگی کے متعلق نصیحت وَكَتَبْنَا اور لکھ دی اور دے دی لَهُ اس کے لیے فی الْأَلْوَاحِ جو تھی نا تختیاں. الواح جو ہے یہ تختیاں دی گئی تھی نا موسیٰ علیہ السلام کو، جس کے اوپر تورات تھی ساری. من کل شیء مطلب اللہ تعالیٰ نے ان تختیوں پہ ہر چیز لکھ دی تھی. موعظاتاً یہ ہے نصیحت، اور تفصیل اور ڈیٹیل بھی، تفصیل بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی. لکل شیء ہر چیز کے بارے میں، زندگی کے جتنے بھی متعلق شعبے تھے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے نصیحتیں لکھ دی تھیں. فخذھا بقوۃ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو مضبوطی سے پکڑو. وامر قومک اور اپنی قوم کو بھی جو ہے حکم دے دو، یا خود کہ وہ اس کو مضبوطی سے پکڑیں. بھی آسانیہ احسن طریقے سے، مطلب کہ وہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ اپنی قوم کو بھی اس چیز کا حکم دو کہ اور وہ جو اس پہ حکم لکھے ہوئے ہیں اس کے اوپر وہ احسن طریقے سے اس کے اوپر عمل کریں. سأریکم دار الفاسقین تو عن قریب ہم تمہیں فاسقوں کے گھر بھی جو ہیں وہ دکھا دیں گے. کون ہے جو کہ فساد ڈالنے والا ہے، اس کے گھر بھی ہم آپ کو دکھا دیں گے. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں سأصرف عن آیاتی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں. سأصرف تو میں عن قریب جو ہے پھیر دوں گا عن آیاتی الذین یتکبرون تکبر کرتے ہیں فی الارض زمین میں بغیر حق بغیر حق کے، یعنی کہ میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَاتٍ اور وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں کبھی اس پر ایمان نہ لائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ ان کی بات کر رہے ہیں کافروں کی جو کہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ تکبر کرتے ہیں زمین کے اوپر ان کو، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لا یؤمنوا بہا آپ انہیں جو مرضی دکھا دیں آیتیں نشانی انہوں نے ایمان نہیں لے کر آنا. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ اگر آپ ان کو سیدھا رستہ دکھائیں گے یا ان کے سامنے اگر سیدھا رستہ آتا ہے لا يَتَّخِذُوهُ تو وہ اس کو نہیں پکڑیں گے سبیلا اس راستے کو. وَإِن يَرَوْا لیکن اگر وہ دیکھیں سبیلا رستہ غی گمراہی کا رستہ ٹیڑھا رستہ یتخذوہ تو پھر وہ اس کو پکڑ لیں گے، یعنی کہ اس کی طرف وہ لپک کے جائیں گے سبیلا اس رستے کی طرف. ذالک بانہم یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کذبوا جھٹلایا ہے ابھی آیاتنا ہماری آیتوں کو، وکانوا عنہا غافلین اور وہ اس سے غفلت بھی کرتے ہیں مانتے بھی نہیں ہیں جھٹلاتے بھی ہیں. تو ہماری نشانیوں کو جس کسی نے جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. اس لیے انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہی کرتے رہے. تو وہی نا، یہ اگر ان کے اوپر سیدھا رستہ ان کو دکھایا جائے تو یہ اس کی طرف نہیں آتے، ٹیڑھا رستہ آئے تو اس کی طرف وہ چل پڑتے ہیں. دل ان کا کرتا ہے نا ٹیڑھے رستے کی طرف آنے کو، تو وہ اس وجہ سے ہی کرتا ہے کیونکہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانیاں دکھائیں جو رستہ دکھایا اس کو نہیں وہ مان رہے. جب آپ اس کو نہیں مانیں گے تو پھر آپ کے لیے دوسرا رستہ کھلا ہے، اس پہ پھر آپ چلتے جائیں اللہ تعالیٰ بھی نہیں روکیں گے اور پکڑ بھی نہیں ہوگی، وہ ہوگی تو پھر ایک دفعہ ہی ہوگی. والذین کذبوا بآیاتنا اور
وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہے بھی آیاتنا ہماری آیتوں کو، ولقاء الآخرہ اور ملاقات آخرت کو، حابطت اعمالہم ان کے اعمال ضائع ہو گئے، هل یجزون الا ما كانوا یعملون تو کیا لوگ اس کے سوا کچھ اور جزا پا سکتے ہیں، جیسا کریں گے ویسا ملیں گے۔ مطلب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہماری آیتوں کو جس نے جھٹلایا اور آخرت کو بھی جھٹلایا تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، یعنی کہ اگر مجھے آخرت میں اپنا حصہ چاہیے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میں آخرت کے اوپر یقین بھی رکھوں کہ جو میں کروں گی وہ مجھے اینڈ پہ ملے گا، لیکن اگر میرا اس کے اوپر یقین ہی نہیں ہے آخرت کے اوپر تو میرے جتنے بھی چاہے نیک اعمال کیے ہوں وہ سارے ضائع ہیں۔ حل یجزون الا ما كانوا یعملون نہیں وہ جزا پائیں گے مگر وہی جو انہوں نے کرتوتیں کی ہیں، جو بھی انہوں نے عمل کیے ہوں۔ تو یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ یہاں پہ وہ یہ پورا واقعہ ہے اس کا، یہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم بنی اسرائیل کے ساتھ جب وہ سمندر کراس کر کے دوسری جانب چلے گئے تھے تو تب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا اپنی طرف بلایا اور وہاں پہ ان کو اس پہاڑ پہ کوہ سینا پہ یعنی کوہ طور پہ ان کو وہ جو تھی تورات دی تختیوں کی صورت میں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں یہ پورا واقعہ جو ہے نا یہ اس کے بارے میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ وہ والا واقعہ جس میں اللہ تعالیٰ نے تجلی بھی دکھائی اپنی اس پہاڑ کی طرف اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بے ہوش بھی ہو گئے، اور پھر وہ دوبارہ جو ہے وہ ان کو جو ہے ہوش آیا تو تب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو ہے بیان کی، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور توبہ کی، اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ یہ جو کتابیں ہیں نا اس کو اپنی قوم تک بھی پہنچاؤ اور اسے کہو کہ اس پہ عمل کریں، اور جو نہیں کریں گے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے کہ ان کا جو ہے نا جو جھٹلائیں گے تو ان کا حال یہی ہے کہ ان کو ٹیڑے رستے کی طرف پھر وہ جائیں گے، اور اس میں وہ جو ہے نا پھر ٹیڑے رستے کی طرف جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی سزا بھی آئے گی، اور اللہ تعالیٰ پھر اینڈ پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو بھی آیتوں کو جھٹلائے گا اور آخرت پہ یقین نہیں رکھے گا تو چاہے جتنے مرضی اس نے نیک عمل بھی کیے ہوں تو وہ بھی ضائع ہیں، اس کو اس کا اجر نہیں ملے گا کیونکہ اس کا آخرت پہ یقین ہی نہیں تھا۔ آخرت پہ یقین کر کے جو عمل کیے ہوں گے اس کا اللہ تعالیٰ جو ہے نا اجر دیں گے۔ حل یجزون الا ما کنتم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو بدلہ وہی ملے گا جو عمل کیے ہوں گے۔ اور دوسرا یہ کہ ہمارے جو ہے ایمان کا بھی تو حصہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ پہ یقین، پھر اس کے بعد سارے رسولوں پہ یقین، پھر ساری کتابوں پہ، صرف قرآن پہ نہیں ہم باقی کتابوں پہ بھی تو ایمان لے کر آتے ہیں، پھر اس کے بعد آخرت پہ بھی یقین، ان ساری چیزوں پہ یقین اگر ہم کریں گے اور اظہار کریں گے اپنی زبان سے تب ہم مسلمان کہلاتے ہیں۔ تو یہ تو پہلی شرط ہے مسلمان ہونے کی کہ آخرت پہ یقین، تو وہ نہیں ہوگا تو وہ آپ کو کوئی نہیں اس کا اجر ملے گا، اور دوسرا یہ کہ آپ کا ایمان بھی مکمل نہیں ہوتا۔ 147 آیتیں جو ہیں سورۃ اعراف کی ہو گئی ہیں، نیکسٹ جو ہے وہ پھر ہم نیکسٹ رکوع کر لیں گے 148 سے۔ تھینک یو۔